حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ایک شخص وہاں حاضر ہوا، اس نے آپ سے آ کے اپنا جو ہے وہ مسئلہ عرض کیا کہ جی میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو. پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ جی ہمارے یہاں بارش نہیں ہو رہی اور فصلیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، تو آپ کوئی حل ارشاد فرمائیں. ارشاد فرمائے استغفار کرو. تیسرا شخص جو ہے وہ اور آیا، اس نے اسی طرح رزق میں تنگی کے بارے میں سوال کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کیا کروں میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا جب تشریف لے جانے لگے نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ان سے پوچھنا کہ یہ تین لوگ ہیں، تینوں کے مسائل بالکل جدا ہیں، بالکل نوعیت ہی الگ ہے، لیکن آپ نے حل ایک ارشاد فرمایا ہے کہ استغفار کرو. وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، جب آپ نکلنے لگے اور وہ جو خادم تھا اس نے پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ مغفرت کرنے والا ہے، اور جب تم ایسا کرو گے وہ مال بھی عطا فرمائے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اولاد کے ذریعے بھی تمہاری مدد فرمائے گا، اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ موسلادھار مینہ برسائے گا، بارش عطا فرمائے گا. تو فرمایا یہ قرآن مجید میں ہے. تو واقعی استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں. جہاں اللہ کی رضا بندے کو ملتی ہے، وہیں جو دنیاوی اس پر فضل اور کرم ہوتا ہے وہ اس سے جدا ہے. اس لیے استغفار کے معاملے میں ہمیں جو ہے وہ سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ یہ ورد کریں، وظیفہ کریں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور صرف یوں کہہ لیں کہ زبان سے الفاظ ہی ادا نہ ہو رہے ہوں، محض فائدہ اس کا بھی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو جو استغفار کا مفہوم ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑنے کی طرف آئے، وہ بھی اس پر بھی عمل کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تکرار بھی کرتا رہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل اور کرم کا حقدار قرار پائے گا.